बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर से। भारत के 44 बैंक मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस निकले हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का ये पैसा दहशतगर्दी, मनशियात और माली फ्रॉड में इस्तेमाल किया गया। फाइनेंशियल क्राइम्स इन्फोर्समेंट की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग में भारतीय नवादरात के स्मगलर्स भी मुलव्विस हैं। सोने और हीरे के जरिए भी मनी लॉन्ड्रिंग की गई। इंडियन प्रीमियर लीग में भी मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा इस्तेमाल हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय बैंकों की जानिब से ये मनी लॉन्ड्रिंग 2011 से 2017 के दौरान की गई। भारतीय बैंकों ने 3,201 गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस के जरिए 1.53 अरब डॉलर्स मनी लॉन्ड्रिंग की। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय बैंकों की डोमेस्टिक ब्रांचेस ने फंड्स वसूल किए या आगे भिजवाए। भारतीय बैंकों की बैरून मुल्क ब्रांचेस को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग का ये पैसा दहशतगर्दी, मनशियात और माली फ्रॉड में इस्तेमाल किया गया। मुश्तबा सरगर्मियों की रिपोर्ट अमरीकी बैंक्स ने फाइनेंशियल क्राइम्स इन्फोर्समेंट में जमा कराई है। लाहौर में फॉरेन मिनिस्ट्री कैंप ऑफिस में पुलिस एहलकार की डॉक्टर से बदसलूकी सामने आई है। डॉक्टर नुमान दस्तावेजात की तस्दीक के लिए कैंप ऑफिस पहुंचे तो एहलकार ने डॉक्टर का गिरेबान पकड़कर घसीटा। इस दौरान दूसरा एहलकार वाकये की वीडियो बनाने वाले शहरी को रोकता रहा। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल कसूरवार करार। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। CCPO लाहौर उमर शेख ने वाक़े का नोटिस लेते हुए SSP डिसिप्लिन को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया और कहा है कि किसी एहलकार को शहरियों की इज्जत नफ्स मजरू करने का हक नहीं। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में पुलिस मुकाबले का मुकदमा 4 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। दहशतगर्दी एक्ट, कत्ल, गोलियां बरामद होने की दफात शामिल की गई हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान मुमकिना तौर पर बैंक लूटने आए थे। मुल्ज़िमान ने पहले खालिद बिन वलीद रोड पर निजी बैंक के अतराफ 4 चक्कर लगाए। पुलिस ने गाड़ी रोककर मुल्ज़िमान को नीचे उतरने का कहा तो मुल्ज़िमान ने फायरिंग करके फरार हो गए। दूसरा मुकाबला 20 मिनट बाद गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 में हुआ, जिसमें सब इंस्पेक्टर अब्दुल रहीम शहीद हो गए। जख्मी हालत में फरार होने वाले 4 मुल्जिमान को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। कराची पैकेज पर कमेटी का पहला इजलास पीर को होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि 1100 अरब रुपए के पैकेज में शामिल बेशतर मंसूबों पर काम जारी है। ये भी कहा कि बाज़ नए मंसूबे विफाक को शुरू करना है। एक सवाल पर यह भी कहा कि विफाक अपनी तमाम नाकामियों का ज़िम्मे हुकूमत सिंध को करार देता है। दूसरी जानिब चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि चंद दिन पहले सब कराची के मसाइल पर बात कर रहे थे, अब हुकूमत बचाने और गिराने में लग गए। आवाम ने MQM को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि दोबारा बारिश हो गई तो फिर सबकी तवज्जो कराची पर होगी। सिंध में पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी सबके सामने है। सिंध के मामले पर सबको तवज्जो देना होगी। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हर जुमला पार्टी के हर कारकुन के लिए मोहतरम है और उस पर वो पहरा देते हैं। लिहाजा ऐसी कोई कंट्रोवर्सी जो फैलाता है वो बददियानती करता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आज पाकिस्तान जिस दोराहे पर खड़ा है, 72 साल के बाद हमें नहायत संगीन ख़तरात का सामना है। हमने 72 साल में मुतअद्दिद बार 10 कदम आगे चले हैं और 15 कदम पीछे गए हैं। इसका नतीजा ये है कि वो मुल्क जो 1999 तक जनूबी एशिया की नंबर 1 मईशत था, हमारी ग्रोथ रेट सबसे आगे थी, हमारा रुपया जनूबी एशिया में सबसे मजबूत था, आज जनूबी एशिया की हम कमज़ोर तरीन मईशत बन गए हैं। 2013 और 18 के दरमियान जिस तरह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मुल्क को दरपेश मसाइल का हल किया, वो दुनिया में अपनी मिसाल आप है। एक ऐसा मुल्क जहाँ 67 सालों में 18,000 मेगावाट बिजली पैदा की गई हो,
4 سالوں میں مسلم لیگ نون نے 11,000 میگا واٹ بجلی بنا کر ایک ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے۔ اسی طرح 4 سالوں کے اندر اس ملک میں جہاں کوئی $1 سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، 29 ارب ڈالر کے سی پیک منصوبوں کو زمین پہ کھڑا کر کے میٹیریلائز کر کے پاکستان کی تاریخ کا ایک ریکارڈ بنایا ہے۔ پاکستان کی مردہ معیشت کو 3% پہ جہاں وہ لاک ہو چکی تھی، اور جیسے ایک زمانے میں انڈیا کی معیشت کے لیے ماہرین معیشت ہندو گروتھ ریٹ کا لفظ استعمال کرتے تھے جو 2-3% ترقی کا تھا، پاکستان کے لیے اردو گروتھ ریٹ کا لفظ ایجاد ہو گیا تھا کہ یہ 3% سے آگے ترقی نہیں کر سکتی۔ ہم نے اس معیشت کو 5.8% پہ لا کے کھڑا کیا۔ جنوری 2018 میں ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق 2019 اور 2020 میں پاکستان نے 6% سے ترقی کرنی تھی۔ یہ مسلم لیگ نون نہیں کہہ رہی تھی، یہ ورلڈ بینک کہہ رہی تھی جنوری 2018 میں کہ اگلے 2 سال پاکستان 6% سے ترقی کرے گا۔ وہ 6% کہاں، ہم -0.4 یا -1.4 پہ آ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو 2013 اور 18 کا دور ہے، اس میں جس طرح معیشت پہ کام ہوا، توانائی پہ کام ہوا، دہشت گردی کی وہ جنگ جو اس سے پہلے بھی لڑی جا رہی تھی لیکن کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں تھی، مسلم لیگ نون کی حکومت نے اس دہشت گردی کی جنگ کو جیتنے کے لیے وسائل فراہم کیے ہماری مسلح افواج اور سیکیورٹی اداروں کو، جس سے ہم کامیاب ہوئے۔ یہ کارکردگی اگر افریقہ کے کسی کمزور سے کمزور جمہوری ملک کے اندر بھی کسی حکومت نے دکھائی ہوتی تو اگلی دفعہ وہ 2/3 اکثریت سے کامیاب ہو جاتی، لیکن جس طرح آپ نے دیکھا کہ چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا حشر ہوا، قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن کی اکثریت اقلیت میں بدلی گئی حالیہ ووٹ میں، اور حکومت کی اقلیت اکثریت بنائی گئی، اسی طرح جادو منتر کے ساتھ پی ٹی آئی کو RTS سسٹم سے فتح یاب قرار دیا گیا، اور وہ جماعت کہ جس نے اس ملک کی قسمت بدلنے والے فیصلے اقدامات کیے تھے اور کارکردگی دکھائی تھی، اسے نکال دیا گیا۔ کیا کوئی یقین کر سکتا ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت واپس آ جائے، خیبر پختونخوا میں PTI کی حکومت واپس آ جائے، اور پنجاب کے اندر جہاں مسلم لیگ نون کی حکومت نے شہباز شریف صاحب کی قیادت میں مثالی کارکردگی دکھائی ہو، وہ واپس نہ آ سکے؟ جب پنجاب میں مسلم لیگ نون نمبر 1 پارٹی بنی تو یہ حق ہمیں نہیں دیا گیا اور ہم سے چھین لیا گیا، ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے ایک اقلیتی جماعت کو پنجاب کے اوپر مسلط کر کے آج پنجاب کی درگت بنا دی گئی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اب یہ جو حکومت ہے اور جو اس کا انتقام ہے وہ اتنا اندھا ہو گیا ہے کہ وہ پاکستان کو ایک فیشسٹ ریاست اور 1 پارٹی ریاست بنانے کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن کے خلاف اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے خلاف نیب گردی کی نئی لہر برپا کر دی گئی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ دنیا حیران ہے، ماہرین قانون حیران ہے کہ پاکستان میں پہلے ایک لیگل جورسپروڈنس ہوتی تھی، اب ایک نیا قانون ایجاد ہو رہا ہے جسے نیب جورسپروڈنس کہتے ہیں۔ پاکستان کے قانون کی وہ تشریح اور تعبیر مقبول نہیں سمجھی جاتی جو ہمارے ماہرین قانون یا عدلی آئین اور قانون کی روشنی میں کرے۔ ہمارے ہاں قانون اسے سمجھا جاتا ہے کہ جو نیب کے ادارے کے ذریعے کالے قانون اس ملک میں لاگو کیے جاتے ہیں،
یا ان کی کالی تشریح کی جاتی ہے اسے قانون سمجھا جاتا ہے۔ لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کے بعد نیب کی طرف سے انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کھلم کھلا نیب گردی نہیں ہے بلکہ سیاسی دہشت گردی بھی ہے، جس کا مطلب اپوزیشن کو اس کا گلا گھونٹنا ہے، اپوزیشن کی آواز کو دبانا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اپنی دھاندلی کو کھلم کھلا کر سکے۔ 15 نومبر کو گلگت بلتستان کے اندر الیکشن کا اعلان ہو گیا ہے، اور اس الیکشن میں مسلم لیگ نون نے جو گلگت بلتستان میں خدمت کی ہے، جو مثالی ترقی دی ہے، مثالی امن دیا ہے، مثالی گورننس دی ہے، گلگت بلتستان میں ایک حکومت اپنے من پسند نتیجے حاصل کرنے کے لیے چاہتی ہے کہ اپوزیشن کے ہاتھ پیر باندھ کے وہ سونی گلی کر دے اور اس میں کلا عمران نیازی ناچتا پھرے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ شہباز شریف صاحب کو گرفتار کرنے کا مقصد گلگت بلتستان کے الیکشن میں دھاندلی کی آغاز کرنا ہے، تاکہ مسلم لیگ نون کو اس الیکشن کے اندر آزادانہ طور پہ حصہ لینے سے روکا جا سکے۔ اور اگر حکومت نے یہ پری پول دھاندلی کے ہتھ کنڈے بند نہیں کیے تو ہم ان پر بھرپور احتجاج کریں گے۔ ہم عمران احمد نیازی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ 2018 کا کھیل گلگت بلتستان کے الیکشن میں کھیل سکے۔ گلگت بلتستان کے عوام نواز شریف سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ نواز شریف نے گلگت بلتستان کو ان کے حقوق دیے ہیں، ان کو وہ ترقی سے روشناس کیا ہے جو 70 سال میں کسی نے نہیں دی تھی۔ گلگت بلتستان کا الیکشن ڈیولپمنٹ بجٹ دگنا کیا، آج وہاں پر نیا ایک ترقی کا دور شروع ہو رہا ہے، اور اب مسلم لیگ نون کی اس مقبولیت کو دیکھتے ہوئے یہ حکومت مسلم لیگ نون کے صدر کو گرفتار کرنا چاہتی ہے تاکہ مسلم لیگ نون الیکشن کی مہم میں آزادانہ طور پہ حصہ نہ لے سکے۔ تو یہ سیاسی دہشت گردی اور دھاندلی کے ہتھ کنڈے ہم قبول نہیں کریں گے۔ اسی طرح پنجاب، جس کے بلدیاتی نمائندوں کو پنجاب سے چھینا گیا اور غیر قانونی طور پہ 51,000 منتخب بلدیاتی نمائندوں کو برطرف کر کے حکومت اب پنجاب کے اندر بلدیاتی اداروں میں بھی اپنے لوگوں کو دھاندلی سے جتانے کا پلان بنا رہی ہے، اور اس مقصد کے لیے بھی وہ مسلم لیگ نون کے صدر کو میدان سے باہر کرنے کی خواہش رکھتی ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ پاکستان کا قانون عمران احمد نیازی یا نیب کی ذاتی جاگیر نہیں ہے۔ پاکستان کی عدلیہ پاکستان کے عوام کے بنیادی حقوق کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق کرے گی، کیونکہ سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ اور پنجاب ہائی کورٹ بھی واضح طور پہ قرار دے چکے ہیں کہ کسی کو ٹرائل سے پہلے گرفتار کرنا اس کے بنیادی حق کی خلاف ورزی ہے، یہ لوگوں کی تذلیل ہے، یہ لوگوں کے ڈگنیٹی کو تباہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ حکومت سارا کام کردار کشی کے اوپر کر رہی ہے، جھوٹے الزامات پھینکتی ہے، اور یقین کریں پنجاب کے عوام جب دیکھتے ہیں کہ وہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ جس نے صبح شام اپنی دن رات
पंजाब के अवाम की खिदमत के लिए वक्फ किए, जब वो उसे अदालतों के अंदर अपनी बेटी के साथ धक्के खाते देखते हैं तो पंजाब के अवाम पे क्या गुजरती है ये इमरान अहमद न्याजी को अंदाज़ा नहीं है। ये जो पंजाब के साथ इंतकाम लिया जा रहा है वसीम अकरम प्लस हुकूमत की सूरत में कि वो 10 साल की सारी मेहनत जो जनाब शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में की उसको रिवर्स किया जा रहा है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अहसन इकबाल लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।